اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ شرک کا سب سے بڑا رد ہے. لیکن افسوس اس قوم کے اوپر کہ جو توحید کی چیز ہوتی ہے اس کو شرک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو شرک کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو توحید سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے شرک کی پہچان بہت ضروری ہے. اگر آپ شرک والی چیز کو شرک نہیں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شرک کی پہچان نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی ایسی چیز جو شرک نہیں ہے اور آپ اس کو شرک کہہ رہے ہیں کہ کہیں شرک نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شرک کی پہچان نہیں ہے. دیکھیے، پچھلی قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا، صفات میں شریک ٹھہرایا، حقوق اور اختیارات میں شریک ٹھہرایا، اور اس طرح برباد ہوئے. دنیا میں ان کی مخالفتیں کرتے رہے، ان کے مرنے کے بعد ان کو پوجنا شروع کر دیا. یہ شیطان کا دورہ وار ہوتا ہے، اس کے وار کو سمجھو. اس کی تلوار دونوں طرف سے چلتی ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کی مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، خاک بن جائیں گے، کون زندہ کرے گا؟ یعنی مر کے مٹی ہونا، خاک ہونا مان رہے ہیں، لیکن دوبارہ زندہ ہونا نہیں مان رہے. اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ دونوں باتیں مانو. مر کے مٹی ہوگے، کلو ابن آدم یاکلو تراب، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے. یہ بات مانو. اور دوسری بات مانو کہ ایک دن اٹھنا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھنا ہے. اب دیکھیے، اس قوم کے اوپر یہ وار کیا، وہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے، اور آج امت مسلمہ کے اوپر یہ اس نے وار کیا کہ اس کا ایک ایک فرد جو ہے دوبارہ اٹھنے کو مانتا ہے، بال برابر اس کو شک نہیں ہے. اس طرح قیامت کے دن اٹھنے کے اوپر ایمان رکھتا ہے، لیکن مر کے مٹی ہونا نہیں مانتا ہے. کہتا ہے قبروں میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اندازہ لگائی یہاں تک ان کی مت ماری گئی. تو اس طرح شیطان کے وار ہیں. اللہ کے بندو، اس کے وار کو سمجھو. نبی علیہ السلام کے دور میں مشرکین مکہ کو دشمن بنا دیا، یہود و نصارہ کو دشمن بنا دیا نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا. لیکن آج 1500 سال بعد ان مسلمانوں کو نبی کا پجاری بنا دیا. اور جو توحید کی سب سے بڑی دعا تھی کہ یہ جب تم کہو گے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی اور رحمت اور برکت نازل فرما، تو آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. ہماری دعا اللہ کو کے پاس پہنچتی ہے، اور وہ سن رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے. تو جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، یعنی یہ جو دعا ہے، یہ صلوات اصل میں عربی کا لفظ ہے، دعا کے معنوں میں ہے یہاں. اور ویسے بھی صلوات جو 5 وقتہ صلوات ہے، اس میں ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کا مانگتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے ان کو. اسی طرح یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ ہم اپنے مالک سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت اور برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رحمت اور برکت نازل فرمائی. یہ انداز ہوتا ہے دعا کا. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا جب وہ خواب سنا تو کہا کہ میرے بچے، ہوگا اس طرح کہ تجھے اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا، یعنی نبی بنائے گا، اور تجھے دانائی، باتوں کی تہہ تک پہنچنا، یہ ساری باتیں، وزڈم، حکمت، یہ سکھائے گا، اور تیرے اوپر اس طرح رحمتیں کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کی، اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی. تو بالکل سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جب کیا تو پورا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گیا. کتنے بدبخت اور ظالم ہیں جنہوں نے ایک نبی کو دوسرے نبی کا سجدہ کرانے کی تفسیر کی، مشرکانہ تفسیر. تو اس طرح جو توحید کی بات تھی، یہ توحید کی بات ہے کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے. جب کبھی مشکل مصیبت آئے صبر کرتے، اللہ کو پکارتے ہیں. جب خوشی لائے، تکلیف دور کر دے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. سورہ مریم کی 58 نمبر آیت میں یہ سارے نبیوں کی سنت بیان کی گئی ہے. لیکن جن بدبختوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ شرک کی پہچان نہیں ہے ان کو.
اس لیے کہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، تو شرک کی پہچان بہت ضروری ہے، لہذا اس دعا سے ایمان بڑھتا ہے، اور یہ دعا ہماری اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں نہیں سنتے ہیں۔ آج دیکھیے مفتی اعظم سعودی عرب نے فتویٰ دیا کہ جب قبر کے اوپر صلاۃ والسلام جا کے کوئی یہ والی دعا پڑھے تو اللہ روح کو واپس کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہی عقیدہ احمد بن حنبل کا، ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا، ابن حجر عسقلانی کا، سب کا یہی عقیدہ، ڈاکٹر اسرار کا، مودودی کا، علی انجینئر کا، طارق جمیل کا، طارق القادری کا، فضل الرحمان کا، سب کا یہی مشرکانہ عقیدہ ہے۔ یہ سادہ سی بات نہیں سمجھ پائے ہیں، حتیٰ کہ عبد الوہاب نجدی کتنی توحید اس نے بیان کی، کتنے مزاروں کو کرایا، کتنا جہاد کیا، لیکن اس شرک سے وہ بھی نہیں بچ سکا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ معاملہ ہے، زیادہ اکڑ پھونا دکھانا کہ فلاں بہت بڑے حضرت، بڑے عالم دین ہیں، بڑے مفکر ہیں جی، لیکن جب اللہ کے ساتھ وہ خلوص نہیں ہوگا اطاعت والا، تو اس کے بعد اس طریقے سے کہیں نہ کہیں آپ کے اندر جو روگ ہے وہ باہر آ جائے گا۔ تو ان لوگوں کا سارا روگ اللہ تعالیٰ باہر لے آیا، اور اس طرح گرفت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کے ذریعے، جنہوں نے ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ دیکھو اس درود کو، اس دعا کو تم نے یہ سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، یا جہاں پڑھا جائے وہ حاضر ناظر ہو جاتے ہیں، یا کہتے ہو کہ مدینے والی قبر میں پیش کیا جاتا ہے، دور سے فرشتے اللہ نے چھوڑے ہوئے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، کہ اللہ شرک کرا رہا ہے ان دعاؤں کو، اللہ کی بجائے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ کیا فیصلہ فرمائیے۔ اور ایک ہی لمحے میں اگر کروڑوں خربوں انسان اللہم صلی علی محمد پڑھ رہے ہوں تو نبی علیہ السلام سب کی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، تو بتاؤ اور خدائی کیا ہے؟ دو معبود بنا لیے تم نے۔ لہٰذا اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کے بندو، اللہ کی ان حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس آخری امت کو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی دعا سکھائی ہے جو سب سے بڑی توحید کی دعا ہے، کہ جب اللہم صلی علی محمد پڑھو گے تو ماتھا ٹھنکے گا کہ ہمارے نبی بھی اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ تو اس طرح جب تمہارا ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی رحمتیں نازل کرے گا۔ اور اسی سورہ الاحزاب کے اندر جہاں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتے اور اللہ نبی پر صلوات بھیجتا ہے، مومنو تم بھی بھیجو، تو اس کا مطلب یہ ہے مومنو تم رحمت اور برکت کی دعائیں کرو جس طرح فرشتے کرتے ہیں، اور اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کہہ رہے ہو الذی یصلی علیکم، وہی تو اللہ تو ہے جو مومنو تمہارے اوپر صلوات بھیجتا ہے۔ تو بتاؤ کوئی فرشتے ہمارے پاس لے کے آتے ہیں؟ اللہ ہمارے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان خالص پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے سارے لوگ جو ایمان کی باتوں کو اس سے شرک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سے شرک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا الزام ہے فرشتوں کے اوپر بھی، کہ وہ ہمارا صلاۃ والسلام نبی علیہ السلام کے پاس لے جاتے ہیں، اندازہ لگائیے، فرشتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔